السلام علیکم دوستو. امریکی پارلیمنٹ میں گزشتہ رات ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ایک اور مارکہ سر کیا. یہ مارکہ تھا نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ، یعنی دفاعی اخراجات کی منظوری. $1.15 ٹریلین، یعنی $1 خرب سے زیادہ کا ایک دفاعی فریم ورک ہے، اور اس میں جواز پیش کیا گیا اس وقت امریکہ کی غیر ملکی دفاعی جو چیلنجز ہیں، بشمول ایران کے خلاف جنگ، اور جس طرح ایران نے امریکی اہداف اور اڈوں کو اس خطے میں نشانہ بنا رکھا ہے. یہ فریم ورک ان اسٹریٹجک ترجیحات کی عکاسی کرتا ہے جو آنے والے سال میں امریکی خارجہ اور سلامتی کی پالیسی کو تشکیل دیں گے. اگرچہ یہ قانون یعنی NDAA متعدد عالمی چیلنجوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، لیکن بنیادی منطق ایک سوال اٹھاتی ہے، مرکزی سوال، کہ کیا چین اب ایشیا میں امریکی طویل المدتی حکمت عملی کا اصل مرکز ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایران کے خلاف جنگ جاری ہے، جنگی طیارے اور امریکی میزائل مسلسل ایرانی ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. جواب میں ایرانی پاسداران بھی خطے میں موجود، جیسے بحرین، کویت، قطر، امریکی اڈے اور امریکی فیسلٹیز جو ہیں، دبئی میں بھی کچھ تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے ایران نے. تو اس طرح ایک 13واں-14واں دن ہے مسلسل دونوں ملکوں کے درمیان ایک کھلی جنگ جاری ہے، اور اس میں معلوم نہیں کہ اسرائیل کس حد تک براہ راست شامل ہے. فرض ہم یہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل بھی ایران کے خلاف حملوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ بار بار اس کا وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ چکا ہے کہ ہم نے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے اور اس کے نیوکلیئر ہتھیار لینے ہیں اور وہاں پہ حکومت کی تبدیلی کی منزل حاصل کرنی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک تسلسل ہے اس پالیسی کا جو کہ پچھلی ایک دہائی کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے اختیار کر رکھی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح وینزویلا کے صدر کو اغوا کر کے اور وہاں کی اب حکومت کو عملاً کنٹرول کر لیا گیا ہے. اربوں ڈالر کا تیل وہاں سے نکل رہا ہے، وہ امریکہ کی نگرانی میں بھارت بھی پہنچ رہا ہے، وہاں پہ جس کروڈ آئل جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح عملاً کنٹرول امریکہ نے وینزویلا کے تیل پر حاصل کر لیا ہے، جو کہ جس کا کافی سارا حصہ ماضی میں چین کی طرف جایا کرتا تھا. تو یہ کنٹرول بالکل اسی طرح ہے جس طرح عراق پر فوج کشی کر کے امریکہ نے اپنے لیے طویل مدت کی ایک آئل سپلائی اور اس کی جو وہاں کی تیل کی برآمدات ہیں اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا. ایک ٹرسٹ فار عراق آئل بنا کے ساری آمدنی وہاں پہ جاتی ہے اور وہاں سے پھر عراق کو ادائیگی ہوتی ہے. اب ایران کا بھی ابنائے ہرمز وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس وقت بار بار یہی کہہ رہے ہیں، چاہے مارک روبیو ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، کہ ہم نے ابنائے ہرمز یعنی جہاز رانی کو اس رستے سے بلا روک ٹوک کا آنے جانے، اس کی آمد و رفت کی ضمانت دینی ہے، اور اس کے لیے ہم اپنا مشن جاری رکھیں گے. اب دیکھا جائے تو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایسی ایک تانا بانا بن رہا ہے، ایک چمکھی لڑ رہا ہے چین کے راستے محدود کرنے کے لیے. اور اس کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو مالی سال 2027 کا جو نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ ہے وہ جدید فوجی صلاحیتوں، مصنوعی ذہانت، سائبر جنگ، میزائل دفاع، بحری ماڈرنائزیشن اور دفاعی صنعتی صلاحیت میں سرمایہ کاری کو مزید وسعت دیتا ہے. اور اس کی دفعات میں سے جو سیکشن 219 ہے اس کے مطابق 2029 تک مصنوعی ذہانت، سائبر دفاع اور جدید ہتھیاروں کی پیداوار پر امریکہ اسرائیل مشترکہ تعاون کو تیز کرنا ہے، جو واشنگٹن کی تکنیکی برتری کو برقرار رکھنے کے عزم کو بھی اجاگر کرتا ہے. اب یہ جو بل تھا، دلچسپ اعداد و شمار دیکھنے میں آئے کہ اس کی حمایت میں بحیثیت مجموعی 216 کے ووٹ ایوان نمائندگان میں، اس میں 6 ڈیموکریٹس بھی شامل تھے. دوسری طرف جو مخالفت میں کے ووٹ وہ 212 تھے، اور اس میں 7 ریپبلکنز شامل تھے. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت ریئر تھا، کم تھا کہ ایک جماعت کے جو کانگریس مین ہیں، سینیٹر ہیں یا نمائندے ہیں، وہ دوسری جماعت کے بل کو ووٹ کر دیں.
یہاں پہ یہ 4 ووٹوں سے یہ نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ پاس ہوا، اور ان 4 ووٹوں میں 6 ڈیموکریٹس کے ووٹ شامل تھے، جبکہ مخالفت میں جو بل آئے اس میں 7 ریپبلکنس کے ووٹ تھے۔ اب کیا اس کو اگر الگ طور پہ دیکھا جائے کہ نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ کیا ایک معمول کی دفاعی اجازت ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ امریکی سلامتی کی جو سوچ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ اوباما انتظامیہ کی ایشیا کی طرف رخ کرنے کی پالیسی کے بعد سے یکے بعد دیگرے امریکی انتظامیہ، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں نے مستقل طور پر سفارتی، فوجی، اقتصادی اور تکنیکی وسائل کو بحر الکاہل اور بحر ہند کی طرف موڑ دیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے محصولات، برآمدی کنٹرولز اور جدید سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی پر پابندیوں کے ذریعے بیجنگ کے ساتھ جو مقابلہ ہے اس کو تیز کیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے آکوس نامی تنظیم اور کوڈ جیسی تنظیموں کو فروغ دیا۔ آکوس کا مطلب ہے کہ آسٹریلیا، UK، US، جبکہ کوڈ میں جاپان، بھارت، آسٹریلیا اور امریکہ شامل ہیں۔ تو بائیڈن انتظامیہ میں بھی ان تنظیموں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی۔ جاپان اور فلپائن کے ساتھ فوجی تعاون کو گہرا کیا گیا اور اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجیز پر اضافی کنٹرول یا پابندیاں عائد کیں۔ اب اس حکمت عملی کا فوجی پہلو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ امریکہ نے مغربی بحر الکاہل میں فوجی تنصیبات تک رسائی کو بڑھایا ہے۔ اس کے تحت جنوبی چین کے سمندر میں آزادانہ بحری جہاز رانی کی کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے۔ تائیوان کی خود دفاعی صلاحیتوں کے لیے اپنی امداد میں بھی اضافہ کیا ہے، اور بحر ہند اور بحر الکاہل میں ممکنہ تنازع کے لیے تیار کردہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے درست نشانے والے نظاموں میں بھاری سرمایہ کاری کی، اور یہی وہ نظام ہے جو امریکہ اپنے اتحادی ملکوں کو بیچتا ہے۔ یعنی تنازع پیدا ہوتا ہے تو پھر ان جو جدید ہتھیار ہیں ان کے بیچنے کے لیے بھی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اب ٹیکنالوجیکل مقابلہ جو ہے وہ بھی ایک نئے محاذ کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے۔ جدید سیمی کنڈکٹرز پر برآمدی کنٹرول، مصنوعی ذہانت سے متعلقہ ٹیکنالوجی سے پابندیاں، یعنی چینی کمپنیوں پر مسلسل پابندیاں ہیں، انویڈیا جیسی جو چین میں پروڈکشن کرتی تھیں، جبکہ دوسری طرف سرمایہ کاری کی اسکریننگ ہے، اور چینی باشندوں کے لیے امریکہ میں ویزوں پہ کام کرنے پہ پابندیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ کرٹیکل یا جو قیمتی دھاتیں اور معدنیات ہیں اس کی چین کو برآمدات پہ بھی قدغن لگ گئی، حالانکہ چین خود اس میں ماسٹر ہے۔ تو اس مقابلہ جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب یورپ اور مشرق وسطیٰ میں جو تنازعات ہیں، یوکرین سمیت جنگ اور ایران سے متعلق ماجرائی نے بیک وقت متعدد محاذوں سے چیلنجز کے بارے میں امریکی خدشات کو تقویت دی ہے۔ ایک طرف ان بحرانوں نے امریکی حکمت عملی کی طویل مدتی جو رفتار ہے، جہت ہے، اس کو بنیادی طور پر تبدیل تو نہیں کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گرین لینڈ حاصل کرنا چاہتے تھے، نیٹو کے باقی ممالک نے اس سے انکار کیا ہے، لہٰذا میں نے نیٹو کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اب بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں تو امریکی دفاعی منصوبہ بندی کی دستاویزات جتنی بھی ہیں، پھر ملٹری ایکسرسائزز ہیں، اور جتنی ایلوکیشنز ہیں دفاعی مقاصد کے لیے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلیل مدتی بحران کے انتظام کی بجائے ایک اپنی طاقت میں اضافے اور چین کے مقابلے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اب چین نے اپنی طرف سے ان میں بہت سی پیش رفتوں کو اسٹریٹجک روک تھام کی کوشش تعبیر کیا ہے، لیکن چین نے بھی اپنی فوجی جدید کاری یا ماڈرنائزیشن کو تیز کیا ہے، مقامی تکنیکی صلاحیتوں کو بڑھا کر روس جیسے ممالک کے ساتھ شراکت داری کو گہرا کر کے شنگھائی تعاون تنظیم SCO اور برکس جیسے اداروں کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ مغربی نظام پر انحصار کم کیا جائے۔ اب ان پالیسیوں کے درمیان جو انٹریکشن ہے، انٹرپلے ہے، ایک کلاسیکی سلامتی کا مخمصہ پیدا کیا ہے۔ ایک فریق کی جانب سے اپنی سلامتی کو بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو دوسرا فریق ماحضارائی کی تیاریوں سے تعبیر کرتا ہے، جس سے باہمی فوجی اور تکنیکی تعاون کو فروغ ملتا ہے۔ اب یہ ایک دفاعی بجٹ سے زیادہ بالکل طویل المدتی
حکمت عملی ہے. اس لحاظ سے جو مالی سال 2027 کا NDDA ہے وہ محض سالانہ اخراجات کی اجازت کے طور پر کام نہیں کرتا، بلکہ ایک اسٹریٹجک فریم ورک کے ارتقاء میں ایک اور سنگ میل کے طور پر کام کرے گا، جس میں چین امریکی سلامتی کی منصوبہ بندی میں مرکزی مقام رکھے گا. اور بحیثیت مجموعی جو ظاہر ہو رہا ہے، 2-3 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ امریکہ کی تمام تر کوششیں بالکل وہ چین کی بڑھتی ہوئی ترقی کو محدود کرنے پر مرکوز ہیں. دوسرا، اس مقصد کے لیے اسرائیل کے ساتھ شراکت داری میں اضافہ کیا ہے، جس میں NDDA نیشنل ڈیفنس اتھرائزیشن ایکٹ 2000 میں جو انہوں نے دفاعی تعاون کی شق شامل کی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل ایک لازمی حصہ ہے امریکہ کی چین مخالف پالیسیوں میں. اور تیسرا یہ کہ ایران کے خلاف جو جنگ مسلسل جاری رکھی ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد بھی چین کے لیے توانائی کے حصول کے ذرائع مزید محدود کرنا ہے. اور اس سے اب بالکل واضح ہو گیا ہے کہ الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے امریکہ کا وہ چین ہے. اب آیا چین کو اس طرح کے اقدامات سے زیر بار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں نقصان کیا چین کا ہوگا یا زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا؟ کیونکہ امریکہ کی پالیسیوں کی وجہ سے اس کے نیٹو میں شامل دیگر بڑے یورپی اتحادی بھی امریکی پالیسیوں سے نالاں ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جتنے بھی قوانین تھے، ضابطے تھے، چارٹر تھا نیٹو کا، ان سب کو تخت و تاراج کرتے ہوئے اپنی ایک ایسی پالیسی اختیار کر رکھی ہے جس کا لازمی حصہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کا حتمی ٹارگٹ ایران اور اس سے بڑھ کے چین ہے. اب یہ کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. اور جو ہمارے دوبارہ ان کے درمیان جنگ شروع ہوئی امریکہ ایران کی، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دراصل ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، جنگ بندی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.